تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ کی بے شمار تعریفیں ہیں اور وہ پاک ذات ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور ہر قسم کی تعریفوں کے لائق ذات وہی ہے. آگے تشریف لیں ساتھی، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. سنت طریقہ یہ کہ آگے بیٹھے، آگے بیٹھے. اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ یہ تمدنی زندگی کا محتاج ہے، یعنی ایک دوسرے کے تعاون کا محتاج ہے. انسان ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر انسان کا زندہ رہنا اور زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. اب انسان اپنی ضروریات، بعض ضرورتیں تو ایسی ہیں جو عوض کے ساتھ حاصل کر لیتا ہے. جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں تو اپنی ضروریات دوسرے سے پیسے دے کر خرید لیتے ہیں. ہمیں جب مجھے کپڑا ضرورت ہے، کپڑے والے کے پاس کپڑا خرید لیا.
مجھے جوتے کی ضرورت ہے، مجھے دیگر دنیاوی جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ ہم ایک معاوضہ دے کر وہ ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ مکان ضرورت ہے، کرائے پر مکان لے لیا یا خرید کے مکان لے لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو جہاں معاوضہ اور اجرت لے کر ایک دوسرے کے ہمدردی، ایک دوسرے کی خیرخواہی، ایک دوسرے کی تعاون، ایک دوسرے کی مدد کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور حکم بھی دیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ وہ بغیر معاوضے کے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے، دوسرے کا ہمدرد بنے اور ایک دوسرے کا معاون بنے۔ اللہ رب العالمین کو یہ جو طریقہ ہے بہت پسند ہے۔ انسان جہاں اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی خیر خواہی، اپنے لیے محنت، اپنے لیے کوشش، اپنے لیے تگ و دو، اپنے لیے سہولت، وہاں اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھی خیر خواہ ہو، دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، دوسرے کو نفع رساں ہوتا ہے، دوسرے کو خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ صفت حقیقت میں اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین تو ساری کائنات کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں میں فطری طور پر یہ صفت رکھی ہے۔ مورخین اور ہمیں کتابوں سے ہی معلوم ہوتا ہے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت دوسرے انسان کا ہمدرد اور خیرخواہ ہونا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو غیر مسلم ہیں ان میں بھی خیر خواہی کے جذبہ ہو، ان میں بھی اسلام سے بھی پہلے وہ مہمان نواز ہوتے تھے، بیمار پرس ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہوتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ نے مالی وسعت دی تھی اور وہ اپنے گھروں کو مختلف جنگلات میں جا کر راستوں کے کناروں پر اپنے گھر بناتے تھے اور اونچا گھر بناتے تھے اور گھر کی چھت پر آگ جلاتے تھے، گھر کی چھت پر آگ جلاتے تھے اور ان کے ہاں پوری رات آگ جلتی رہتی تھی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں بھولا بھٹکا کوئی مسافر، کوئی پریشان حال رات کو کہیں دور سے آگ دیکھ کر اس کی طرف آ جائے، پریشان ہو کہیں پریشان، تو یہ ایک عجیب جذبہ ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام تو چونکہ خالص خیرخواہی کا مذہب ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں بہت خوبصورت صحابی تھے، بہت اللہ نے خوبصورت بنایا تھا، اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس امت کے یعنی یوسف علیہ السلام، تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی نصیحت کی فرمائی، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام۔ یعنی کوئی آدمی کہتا ہے میں دیندار ہوں، میں دین پر چلنے والا ہوں، یا میں اس مسلمان ہوں، تو فرمایا دین سراپا خیر خواہی کا نام، دوسرے کی ہمدردی کا نام ہے، اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ دوسرا اس کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے، یہ پہلی ہمدردی، اور دوسرے نمبر پر اس کو نفع پہنچائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو حقیقت میں وہی شخص ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ، وہی مسلمان۔ ایک حدیث میں المومن من امنہ الناس، یعنی مومن وہ ہیں کہ لوگ اس کی تکلیفوں سے مطمئن ہو جائیں، بے خوف ہوں کہ بھائی یہ مومن ہے، اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ایک آدمی دیکھتا میرا پڑوسی، میرا بھائی، میرا دوست
مومن ہے لہذا اس سے مجھے تکلیف کی کوئی فکر نہیں، اس سے مجھے تکلیف نہیں پہنچی، اس سے مجھے ایذا نہیں ہو۔ اسلام اور ایمان تو خالص اس کا درس دیتا ہے، سلامتی کا، امن کا، دوسرے کی خیر خواہی کا، اجتماعی خدمات اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، یہ اسلام کا وصف خاصہ ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہے، اور ان صفات میں سے اکثر صفات کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے کہ آدمی دوسروں پر مال خرچ کرے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی ہو، مسافروں کے ساتھ ہمدردی ہو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو، صدقہ دے، زکوٰۃ دے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اسلام کی طرح امتیاز رکھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، دیکھیے نبوت تو اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں دیتے ہیں، نبوت کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی زیادہ ریاضت اور مجاہدے کر کے نبی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتے ہیں اللہ جانتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان زیادہ بزرگ ہے وہ نبی بن جائے۔ لیکن بہرحال نبی میں اجتماعی ہمدردی، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری۔ آپ صادق الامین تھے، آپ کو صادق سچا کہا جائے۔ بھائی دوسرے کے ساتھ جب ہمدردی ہوگی تو آدمی دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا، دوسرے کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، ذمہ داری میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فریب نہیں کرے گا، دوسرے کی عزت محفوظ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری صفات پائی جاتی تھی۔ 40 سالہ زندگی اور اتنی عظمت سے آپ نے 40 سال جوانی، خالص جوانی کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پاکیزگی سے گزاری اور اتنی ہمدردی سے گزاری، اتنی خدمت گزاری سے گزاری کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل ایک یہ دی ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، دیکھو میں نے تمہارے اندر ایک زندگی کا ایک حصہ 40 سالہ دور تمہارے اندر گزارا ہے، اس میں ذرا سی عیب، ذرا سی برائی، ذرا سی نقصان کوئی دکھاؤ؟ کبھی میں نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو، کبھی بدنظری کی ہو، کبھی شراب پی ہو، حالانکہ شراب تو ایسا پیا جاتا تھا جیسے ہم پانی پیتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، پہلی وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے کہ میرے ذمے، میرے کندھوں پر اتنا بڑا نبوت کا بوجھ، ایک طرف پوری دنیا کفر اور ایک طرف میں اکیلا انسان، میرے ناتواں کندھے، میں ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر کیسے میں کی خدمت کروں؟ انسانیت کے تقاضے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے، کانپ رہے، لرز رہے، جیسے سردی میں آدمی ٹھٹر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی تھی، کہ ان سے کہا کہ بھائی زمبلونی، مجھے کوئی کمبل دو، چادر دو، مجھے چادر اڑاؤ، زمبلونی زمبلونی۔ اور پھر کہنے لگے کہ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، ایسے نہ ہو کہ میں رسوا ہو جاؤں۔ یعنی ایک آدمی کی اتنا بڑا کام ذمہ لگا دیجئے وہ کر نہ سکے، اتنا بڑا بوجھ میرے ذمہ ڈال دیا۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کبھی رسوا نہیں ہوں۔
کیوں؟ آپ کے اندر فرمایا 5 صفات گنوائی، آپ کے اندر یہ صفات پائی جائے گی۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی اپنا پیٹ پالنا تو سب کو آتا ہے، اپنے رشتہ داروں، بھائی بہن، چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان کی اولاد، ان کے ساتھ ہمدردی ہو۔ آج ہمارے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ ان سے مقابلے ہوتے ہیں، ہر رشتہ دار کا رشتہ دار سے مقابلہ ہے، اس سے مجھے آگے بڑھنا ہے، اس سے میرا کاروبار اچھا ہو، اس سے میری دکان اچھی ہو، اس سے میرا مکان اچھا ہو، اس سے میری شادی وغیرہ سب چیزیں اس سے آگے ہو، وہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ میرے سامنے رسوا ہو جائے، بھوک سے مر جائے وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، معذور، اپاہج، جسمانی اعتبار سے کوئی نہ کوئی عذر جن میں کمزوری پائی جاتی ہے، ہاتھ اس کے شل ہیں، پاؤں شل ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، گنگا ہے، بہرا ہے، جو لوگ دوسروں پر بوجھ ہوتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ آپ کی صفت ہے۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، معذور تو نہیں لیکن فقیر ہے، رزق کی تقسیم تو رب العالمین نے کی نا، معذور نہیں ہے لیکن فقیر ہے، تنگ دست ہے، کمزور ہے، کسی بھی وجہ سے، یا عورت ذات ہے۔ فرمایا آپ فقیروں کو، تنگ دستوں کو، محتاجوں کو کما کے دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جہاں ممکن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف ایک دفعہ صدقہ نہیں دیتے بلکہ اس کے لیے کمائی کا کوئی ذریعہ بھی کھول دیتے کہ یہ مستقل کماتا رہے۔ اور فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز، گھر پہ آنے والا مہمان، باہر ملنے والا مہمان، کوئی مہمان نواز آپ کی صفت ہے آپ سے۔ اور پھر حق کے لیے، جائز ضرورت کے لیے، اجتماعی امور کے لیے، انفرادی امور کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے آپ پیش ہوتے ہیں، اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کہ اجتماعی ضرورت ہوگی، انفرادی ضرورت ہوگی، چندے کی بہت سارے کام ہیں، اجتماعی ضرورت، وہاں آپ پیش سب سے پہلے۔ تو دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور اس کا خلاصہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 مہینے کی وہ غار حرا میں عبادت بھی دیکھی، ریاضت و مجاہدے بھی دیکھے، اللہ اللہ کرنا بھی دیکھا، راتوں کو اللہ سے گڑگڑانا بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو مذاہب تھے یہود اور عیسائی اس کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے، لیکن میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے وہ باتیں نہیں بیان فرمائی کہ آپ کے اندر یہ کمال ہے۔ تو بہت بڑا خدمت، بہت بڑا انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اجتماعی خدمت ہو، جذبہ ہو، دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہو۔ اللہ شریعت مطہرہ میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے 3 اعمال جاری رہتے ہیں۔ علماء نے ایک اور حدیث میں 7 اعمال کا ذکر ہے، تو سب دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان وہ 3 کو ذرا اور پھیلا کر ذکر کریں تو وہ 7 بن جاتے ہیں، وہ اسی میں داخل ہیں۔ تو فرمایا 7 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، بہت عظیم کام ہے، اور وہ 7 اعمال کا تعلق دوسروں سے، اجتماعی زندگی سے، انسانیت کی خدمت کے ساتھ ہے، دوسروں کی ہمدردی کے ساتھ ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینے کے ساتھ ہے۔ 7 اعمال کے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تعلیم دین، کہ انسان دوسروں کو دین کا علم سکھائے، دین کا کوئی مسئلہ بتا دے، حلال حرام جائز ناجائز کا مسئلہ بتا دے۔ یہ بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ یہ خالص انبیاء علیہ السلام کا صفت ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں جو آتے تھے وہ علم الہی انسانیت تک پہنچانے آتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیوں آتے تھے بھائی؟
علم الہی، اللہ تعالیٰ کا علم، وحی الہی انسانی تک پہنچانا، اور جو علم پھیلاتا ہے اور علم دوسروں کو بتاتا ہے، شریعت کا حکم دوسروں کو بتاتا ہے، تو گویا کہ انبیاء کی نیابت کر رہا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء سارے انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا وارث ہے صرف، کیونکہ سارے انبیاء کا یہی کام تھا، سارے انبیاء علم الہی پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ انسان دوسروں کو دین کی بات بتائے، علم پھیلانے کا ذریعہ بن جائے، دوسروں کو الف با تا سا قرآن سکھائے، دوسروں کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دے، حدیث پڑھا دے، فقہ کے مسائل سکھا دے، شریعت کے احکام سکھا دے، مدرسہ بنا دے، مسجد بنا دے، اور اس میں مطلب طلباء کو، علماء کو، جہاں مدرسے چلتے ہیں یہ کام کریں، بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کسی ایک کو علم سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی کام آئے، مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے۔ فرمایا دوسری چیز، کوئی تالاب، کوئی حوض آپ نے بنا دیا، تالاب حوض بنا دیا، اسی میں کہ جیسے اسپتال بنا دیا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ گاؤں دیہاتوں میں تالابوں اور حوضوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پانی اسٹاک ہو، اور پھر اس سے ان کا گزر بسر چلتا ہے۔ شہروں میں اس کی ضرورت عام طور پہ نہیں ہوتی۔ نمبر 3 فرمایا کنواں کھود دے، جہاں پانی نہ ہو وہاں بورنگ کر دی، کنواں کھود دیا، بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ انسانیت کی کیا، حیوانیت کی، ہر جاندار کی پانی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، یہاں تک کہ نباتات کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے جو غلے آتے ہیں سب پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کنواں کھود دیا، اس سے بہت بڑا یہ بھی صدقہ جاری ہے، جہاں پہ کنواں نہیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او زرع شجرۃ، کوئی کھیتی باڑی درخت لگا دیا۔ فرمایا کہ کوئی اگر درخت لگا دیتا ہے اور اس درخت سے پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، چونٹیاں کھاتی ہیں، اس نے اس کے لیے ارادہ نہیں بھی کیا تھا تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ چور بھی جو لے جاتا ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے، چور لے جاتا ہے رات اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اور جب تک وہ درخت لگا رہے گا، جب تک اسے لوگ کھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کھیتی باڑی کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بنا مسجد، یا اللہ کا گھر بنا، مسجد بنا، اسی میں مدرسہ داخل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر سب سے پہلی تعمیر مسجد کی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں تو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی نبوت سے پہلے۔ آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو راستے میں قباء، جہاں آج ساری دنیا جاتی ہے عمرہ اور حج کے لیے، وہاں دیکھیں وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے مدینہ منورہ کے قریب تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ راستے میں آپ 15 دن تقریباً یا کچھ زیادہ دن وہاں ٹھہرے، اور آپ اپنے کندھوں پر خود پتھر اٹھائے۔ آپ کا نرم و نازک جسم، ایسا حسین جسم کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ حسن والا جسم نہیں تھا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا، سارا جسم پہ دھول ہی دھول، اس قدر مسجد کے لیے خدمت فرمائی۔ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے، سارے جسم پر مٹی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم پر اللہ کے راستے کی گرد و غبار لگ جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فضیلت عمار بن یاسر کو مسجد کے گرد و غبار، مسجد کی تعمیر میں جو گرد و غبار ہے یہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی مسجد بنائیں، فرمایا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جو مسجد بنا لے، تو پرندے کے گھونسلے کے برابر تو مسجد نہیں ہوتی نا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب اس میں حصہ لے لے، اس میں حصہ لے لے۔ فرمایا اس کی فضیلت اتنی ہے، فرمایا من بنا للہ بیتا مسجدا ولو کمفحص قطات بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر جو مسجد بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل بنا کر دے گا۔ اور اللہ جو جنت میں محل بنائیں گے اس کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 6 فرمایا او ترک القرآن الکریم میراثا، ایک آدمی نے بطور وراثت کے کہیں بھی قرآن کریم چھوڑ دیا، مطلب یا تو یہ کہ وہ مرا تو اس نے بہت سارے قرآن چھوڑ دیے، اب ان قرآنوں پہ لازمی بات ہے قرآن تو پڑھنے کی چیز ہے، بعد میں لوگوں نے پڑھا۔ یا علماء فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ قرآن کریم آپ نے کہیں رکھ دیے، جہاں طلباء مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن دے دیے کہ بھئی یہ لو قرآن اس میں پڑھو، بچوں کے لیے قرآن کا انتظام کر دیا، مسجد میں قرآن رکھ دیے، مدرسوں میں قرآن رکھ دیے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس قرآن سے پڑھ کر جو لوگ حافظ بنیں گے اور وہ آگے پڑھاتے جائیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ نمبر 7 فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یدعو لہ یہ صفت لازمہ ہے، یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، نیک اولاد خود ہی صدقہ جاریہ ہے۔ جو والد نے اس کی تربیت کی وہ اس کے لیے دعا کرے یا نہ کرے وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کی ہر نیکی میں والد کا دخل ہے، والد کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور دعا تو لازم ہے، جو نیک اولاد ہوگی وہ دعا کیسے نہیں کرے گی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی، جب اولاد نیک ہے تو وہ کیسے والدین کے لیے دعا نہیں کرے گی؟ جبکہ دعا تو خود ہمیں اللہ نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو پیار محبت اور شفقت سے والدین کے سامنے جھکائے رکھا کرو۔ جب تمہارے کندھے جوان ہو جائیں تو پھر والدین کے سامنے جھک کے رہا کرو، ایسے نہیں اکڑ کے دکھاؤ، اپنی جوانی دکھاؤ، ایسے جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا، جیسے بچپن میں میرے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت، میری آسائش کا خیال، میری پرورش میں کی، ایسے میرے والدین پر رحم فرما۔ تو نیک اولاد اور والدین کے لیے دعا نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر کی، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو میرے والدین۔ نیک اولاد تو والدین کی نعمتوں کا بھی شکر گزار ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور مجھے اور آپ کو سکھائی گئی ہے۔ والدین، یہ علماء فرماتے ہیں یہ حصہ والدین کا ہے کہ جب والد بنے تو بچوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بنا دے، آمین تو نماز قائم کرنے والا بن جائے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا نماز بڑا مشکل عمل ہے، صرف نیچے اوپر ہونے کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں،
منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں نا، 24 گھنٹے ہر کسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس۔ میں نے کئی نمازیوں کو یہاں پر دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، میں خود کوشش کرتا ہوں کہ یہ جیسے نیچے جا رہا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے میں پڑھتا ہوں، جیسے وہ جا رہا ہے نیچے میں کہتا ہوں اللہ اکبر سبحان ربی اللہ اکبر سبحان ربی سبحان، یعنی ایک دفعہ سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم نہیں پڑھی جاتی، اور وہ بھی تیزی سے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اس طرح پڑھا۔ تو ایسی نماز تو منہ پہ ماری۔ تو والدین دعائیں کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ یہ ہے والدین کی بڑی ذمہ داری، اپنے لیے بھی دعا کریں اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، روزی کا نہیں سوال کروں گا تم سے، روزی تمہیں اپنے خزانوں سے دوں گا۔ یہ والد کی ذمہ داری اولاد کو نمازی بنانا ہے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اے ہمارے پروردگار ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔ اب اولاد کیا دعا مانگتی ہے؟ اولاد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ پوری زندگی میرے والدین مجھے نیک بنانے کی دعائیں کرتے تھے، آج میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، تو اولاد یہ دعا مانگتی ہے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، اور سارے مومنین کو معاف فرما دے، سارے ایمان والے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ میں اور نیک اولاد کی اللہ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری نیکیاں ایسے اعمال بتائے جو دوسرے کے ساتھ ہمدردی، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ انگلی شہادت کی انگلی اور درمیان بڑی انگلی یہ جیسے کٹے نا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے ایسے ہوں گے۔ فرمایا جو بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے، فرمایا ایسا ثواب ملتا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کو ثواب ملتا ہے، یا ایسے شخص کو ثواب ملتا ہے جو رات بھر عبادت کرے، دن بھر روزے رکھے، ہمیشہ رات بھر عبادت کرے، دن بھر ہمیشہ روزے رکھے، محتاجوں کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوسرے انسان کے ساتھ ہمدردی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں بتاؤں قیامت کے بازار میں سب سے مہنگی چیز، سب سے قیمتی چیز کون سی ہوگی؟ جیسے دنیا میں سونا سب سے مہنگا ہے نا، سونا سب سے مہنگا ہے، فرمایا قیامت کے بازار میں سب سے مہنگی نیکی، قیمتی سودا، قیمتی عمل جو وہاں بڑا قیمتی ہوگا وہ ہے دوسرے انسان کی خیر خواہی، دوسرے انسان کے کمزور، ضعیف، اپاہج، لنگڑے، لولے، محتاج، اپنے سے نیچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے سے زیادہ نیکی کسی عمل کی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔